میرے بھائی، بہت سے علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی گنی جائیں گی، 3 ہی شمار ہوں گی، اور وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خاوند کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اور کئی ایک علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک نشست کی، انہیں 3 نہیں بلکہ 1 شمار کیا جائے گا۔ اگر 3 طلاقیں آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دیتے ہیں، بلکہ 100 بھی دے دیں، تو کتنی شمار ہوں گی؟ 1 شمار ہوگی۔ کیا دلیل ہے جی؟ دونوں اقوال کی دلیل ایک ہی روایت میں موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ یہ وہ روایت ہے جسے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ کس کے زمانے میں؟ اور کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کے زمانے میں بھی 3 طلاقوں کو 1 ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کی ابتدائی حکومت میں بھی 3 طلاقوں کو 1 ہی شمار کیا جاتا تھا۔ آگے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ پھر جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگوں کو جس کام میں مہلت دی گئی تھی، سہولت دی گئی تھی، اس کام میں وہ جلد بازی کر رہے ہیں۔ جو بولتا ہے وہ 3 طلاقیں بولتا ہے، حالانکہ شریعت نے میرے بھائیوں کیا بتایا ہے؟ ایک موقع پہ کتنی طلاق دینی چاہیے؟ سب کے نزدیک ایک موقع پہ 2 طلاق دینا غلط ہے، ایک موقع پہ 1 ہی طلاق دینی چاہیے۔ اختلاف اس میں ہے کہ اگر کوئی 2 دے دے، کوئی 3 دے دے، تو کتنی ہم اکاؤنٹ کریں گے؟ لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک موقع پہ آپ کو 1 طلاق دینی چاہیے۔ بھئی اگر آپ اپنی بیگم سے تنگ آ چکے ہیں، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو جو کام 1 طلاق سے ہو سکتا ہے وہ 3 طلاق سے آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا تو یہ طلاق ہے، اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کتنا؟ 1 مہینہ۔ 3 حیض 3 دفعہ اسے ماہواری آ جائے، جب ماہواری سے فارغ ہو جائے 3ری ماہواری سے، اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، اب آپ کا اس سے تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب آپ کا اس سے نیا نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن بغیر نکاح کے اب آپ اسے اپنے گھر میں نہیں لا سکتے۔ اب آپ کا اس سے تعلق ختم ہو گیا، دوسری طلاق دینے کی کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ آپ نے جہاں شادی کرنی ہے کریں، اور جہاں اس نے جانا ہوگا وہ چلی جائے گی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور یہ سنت کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی دے دے تو اب کتنی ہوگی؟ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 کو کتنا شمار کرتے تھے؟ 1۔ اور جناب ابو بکر کے زمانے میں 3 کو کتنا شمار کرتے تھے؟ 1۔ جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 کو کتنا شمار کرتے تھے؟ 1۔ پھر جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ اس کام میں جس میں انہیں سہولت دی گئی تھی جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا میں 3 کو 3 ہی نہ شمار کروں؟ اور پھر انہوں نے 3 کو 3 ہی شمار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جناب عمر فاروق کا فیصلہ بطور حکمران تھا، بطور خلیفہ تھا، ورنہ دین تو بہت پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی قاضی، کوئی حکمران، کوئی حکومت اپنے ملک میں یہ سمجھے کہ یہاں طلاق کو کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے، تو ہم بھی جناب عمر فاروق کی طرح 3 کو 3 شمار کریں گے تو ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 1 ہیں۔ عام حالات میں 3 طلاقیں 1 ہیں۔ تو طلاق کا مسئلہ پوچھنے والے اگر سعودیہ کی طرح کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو وہ عدالت میں چلے جائیں، جو قاضی فیصلہ کر دے ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انگریزی قانون چلتا ہے،
فرانسیسی قانون چلتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین چلتے ہیں، جہاں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو وہاں شریعت کا فیصلہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اور یہی فتویٰ تھا سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی جو فوت ہو گئے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا۔